أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے اصولوں کو بیان فرمایا تھا کہ وراثت کن لوگوں کو دی جائے گی، وراثت کے مستحق کون کون لوگ ہیں۔ آج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ والدین اور اولاد کے بارے میں حصوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ والدین کو کتنا حصہ ملے گا اور اولاد کو کتنا حصہ ملے گا۔ سب سے پہلے جب کسی آدمی کا انتقال ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ جیسے آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلی فکر اس کو کفن پہنانے کی اور اس کو دفنانے کی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی کسی آدمی کی موت واقع ہو، وہ جو پیچھے مال چھوڑ کر مرا ہے، اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اور کفن اور دفن کے بارے میں بہت فضائل آئے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کسی انسان نے اگر میت کو کفن پہنایا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے کسی کو جوڑا پہنایا ہے، اور جب تک وہ جوڑا اس کے بدن پر رہے گا یہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور اس میت کو جو اس نے کفن پہنایا ہے تو قیامت تک کے لیے اس کو ثواب ملتا رہے گا کپڑا پہنانے کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے لیے قبر کی کھدائی کرے، قبر کھودے اس کو اندر دفن کرنے کے لیے، تو اس قبر کھودنے والے کو، قبر تیار کرنے والے کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے اس کو قیامت تک رہنے کے لیے ایک گھر دے دیا ہے۔ تو کفن کا انتظام کرنا اور قبر کا کھودنا بہت اعلیٰ قسم کی نیکی ہے، بہت ہی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی خوشی سے کسی کے لیے کفن دفن کا اپنی طرف سے انتظام کر رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اجازت ہے، ثواب کا کام ہے، کر سکتا ہے۔ بہت ساری ہماری مسجدوں کے اندر کفن کا انتظام ہوتا ہے، رکھتے ہیں کفن کا کپڑا۔ کوئی بھی آدمی مسافر ہے، باہر کا مر گیا ہے تو اس کے رشتہ دار لوگ مسجد پہنچ جاتے ہیں، فلاں مسجد میں کفن کا انتظام ہے، وہاں سے اس کو مل جاتا ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے۔ باقی اگر آدمی مرا ہے تو کفن دفن کا جو انتظام کیا جائے گا وہ اس کے مال سے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کفن دفن کے انتظام کے بعد میں دیکھا جائے گا اس پر قرضہ کتنا ہے، اس کے مال میں سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، جتنا بھی اس کے اوپر قرضہ ہوگا۔ کفن دفن اور قرضے کے ادا کرنے کے بعد دیکھیں گے اب کتنا مال بچ گیا ہے۔ اب یہ آدمی کوئی وصیت کر کے گیا ہو تو اس بچے ہوئے مال میں سے تہائی حصہ، تیسرا حصہ وصیت میں لگائیں گے۔ وہ بھی وصیت جائز ہے، تو ناجائز وصیت نہ ہو۔ جیسے اس کے 4 بیٹے تھے، اس کو ایک بیٹا بہت پیارا تھا، اگر 3 بیٹوں سے محبت کم تھی، مرتے ہوئے اس نے وصیت کر لی
فلاں کالونی کے اندر جو میرا شاندار پلاٹ ہے یہ میرے اس بیٹے کے لیے، میں مرتے ہوئے تمہیں وصیت کرتا ہوں اس کو دینا، یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ بھائی اس بیٹے کو تو حصہ ملنے ہی والا ہے، 4 بیٹوں میں سے تیسرا جو بیٹا ہے اس کو زیادہ پسندیدہ ہے، وہ تو ایسے ہی وارث بننے والا ہے، اس کو اس کا حصہ ملنے والا ہے، تو یہ وصیت ایسی وصیت جائز نہیں ہے کہ تم ظلم کرو، دوسری اولاد کو محروم کرو، ایک کو دے دو، اسے منع فرمایا نبی نے۔ وصیت ایسی ہو جس میں کسی بھی وارث کا نقصان نہ ہو، وراثت میں حصہ پانے والوں پر ظلم نہ ہو، ان کے ساتھ جو ہے نقصان نہ ہو۔ ایسی کوئی وصیت کر کے مرا ہو، بھائی میں تو جا رہا ہوں کوئی نیکی کما لوں، میرے مال میں سے اتنا مال تم کسی مدرسے میں کمرہ بنوا دینا، یا مسجد کے اندر پنکھا لگوا دینا، یا مسجد کا ممبر بنوا دینا، یا فلاں بیوہ کے گھر میں اتنا کلو راشن پہنچا دینا، فلاں یتیم کو میری طرف سے اتنے پیسے دے دینا، ایسی کوئی جائز وصیت کر کے گیا ہے تو اس کا جتنا مال ہے اس مال میں سے تہائی حصہ، 2 حصے وارثوں کے لیے، تیسرا حصہ اس کو تہائی حصہ کہتے ہیں، یہ اس کی وصیت میں لگایا جائے گا۔ اور تہائی حصہ سے زیادہ کس نے وصیت کی ہے پھر وہ مانی نہیں جائے گی، بس تہائی حصہ ہی وصیت میں لگے گا۔ تو مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے سب سے پہلے اس سے کفن دفن کا انتظام، پھر اس کے قرضے چکائیں گے، قرضے چکانے کے بعد اس کی تہائی مال میں سے وصیت کو پورا کریں گے، اس کے بعد جتنا مال بچ گیا ہے اس کو وارثوں میں تقسیم کریں گے۔ اس تقسیم کی ترتیب یہ ہوگی: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وصیت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں مردوں کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ للذکری، ذکر بولتے مردوں کو، للذکری مردوں کے لیے، مثل بولتے برابر کو، حظ بولتے حصے کو، انثیین 2 عورتیں، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ مرنے والے کے جو لڑکے ہیں ان لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ مثال کے طور پر مرنے والے کے بیٹے کو اگر 10 لاکھ مل رہے ہیں تو لڑکی کو 5 لاکھ ملیں گے، جتنا لڑکیوں کو ملے گا اس سے ڈبل لڑکے کو ملے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مردوں کے لیے، مثل حظ الانثیین 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہوگا، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ مرنے والے کی جو بیٹیاں ہیں 2 بیٹیوں کو، ایک کو 5 لاکھ دوسری کو 5 لاکھ، دونوں کو ملا کر 10 لاکھ ملے ہیں تو بیٹے اکیلے کو 10 لاکھ ملیں گے۔ اور اگر بہت سارے بیٹے ہیں، بہت ساری بیٹیاں ہیں، پھر بھی یہی حساب رہے گا، جتنا بہنوں کو ملے گا اسے ڈبل بھائیوں کو ملے گا۔ ایک لڑکے کے حصے میں 4 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو ایک بہن کے حصے میں 2 لاکھ روپے آئیں گے۔ وہ تو مرنے والے کی پوری ملکیت کو جوڑ کر کے پھر بیٹوں کا اور بیٹیوں کا پورا حساب لگا کر کے، گنتی لگا کر کے، اس حساب سے جو قریب کے اندر دارالافتاء ہو وہاں پر کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر کے، کسی مفتی صاحب کو ساتھ میں رکھ کر کے ایسے مسائل کے اندر رہنمائی حاصل کی جائے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر مرنے والے کے لڑکے ہیں ہی نہیں، نرین اولاد نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اس کے کوئی لڑکا نہیں ہے، فوق اثنتین، اور لڑکیاں بھی 2 یا 2 سے زیادہ ہے، فلہن ثلث ما ترک، تو ان کو 2/3 ملے گا جو وہ چھوڑ کر مرا ہے۔ ایک آدمی مر گیا، اس کے کوئی نرین اولاد نہیں ہے، لڑکا کوئی بھی نہیں ہے، 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تو اس کے پورے مال کے 3 حصے کرو، 3 حصے میں سے تیسرا حصہ تو چھوڑ دو، وہ اس کے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، بیوی کو، دوسروں کو ملے گا۔ یہ جو 2 حصے ہیں، یہ 2 حصے اس کی لڑکیوں پر دے دیں گے برابر سرابر تقسیم کر کے۔ وَإِن كَانَ وَاحِدَةً،
اور اگر مرنے والے کی ایک ہی لڑکی ہے، لڑکا ہی نہیں، صرف ایک لڑکی ہی ہے بس اس کی اولاد میں سے، فلاح نصف، تو اس لڑکی کو اس کے باپ کے مال میں سے پورا آدھا ملے گا۔ باپ کے مال کے 2 حصے کرو، آدھا لڑکی کو دے دو، جو آدھا مال ہوگا باقی وہ اس کے دوسرے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو ملے گا، بیوی کو ملے گا، باپ کو ملے گا، اور بھی جو رشتہ دار ہوں گے ان میں جائے گا۔ یہ آدھا حصہ پورا ایک لڑکی کو مل جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدًا، اور اس کے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، مما ترکا، اس مال میں سے جو وہ چھوڑ کر مرا ہے، اگر اس کے اولاد ہے، مرنے والے کے اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی ہے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، بقیہ مال اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا، اور تقسیم کی ترتیب وہی ہوگی جو اوپر بتلائی ہے۔ اگر لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں تو لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں آدھا ملے گا اور لڑکوں کو ڈبل ملے گا، لڑکے نہیں ہیں تو پھر 2/3 لڑکیوں میں چلا جائے گا، ایک ہی لڑکی ہے تو پورا آدھا مال لڑکی کو چلا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اگر اس مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ اس کے وارث بن رہے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ ماں کو دے دیں گے، 2 حصے باپ کو چلے جائیں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں، مرنے والے کے بھائی اور ماں باپ بیٹھے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، تو بتلاتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو تیسرا نہیں چھٹا حصہ مل جائے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا، بعد اس کے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا جو وصیت کر کے گیا ہے، او دین، دین بولتے قرضے کو، اس قرضے کو پورا کرنے کے بعد جو اس کے پر تھا۔ مرنے والے کے مال میں سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام، پھر قرضے کو چکانا، پھر وصیت کو پورا کرنا، 3 کاموں کو کرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کریں گے، جو پیچھے مال بچ جائے گا اس میں۔ اگر یہ 3 کام کرتے ہوئے مال پورا ہو گیا تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو کہ کون ان میں سے تمہیں زیادہ نفع پہنچائے گا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اللہ نے حصے مقرر کر دیے کہ باپ کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، اور سب اگر موجود ہو پھر کتنا کتنا ملے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے صاف صاف فرما دیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں اور دینے پڑیں گے۔ پھر بھی ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا ظلم ہے، ہم باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیٹیوں کو اس کے مال میں سے حصہ دیتے ہی نہیں ہیں، جبکہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا، لیکن اس سے آدھا حصہ تو بہن کا حصہ ہے، وہ بہن کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بوڑھا مرتا ہے، اس کی جتنی اولاد ہے، 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تو وہ 5 بیٹے ہی بس اس کی پوری جائیداد کو، ملکیت کو، زمین کو، پلاٹوں کو، پیسوں کو تقسیم کر کے 5 حصوں میں بانٹ کر کے لے لیں گے۔ نہ تو وہ ماں کو حصہ دیتے ہیں، مرنے والے کی جو بیوی ہے، ان بچوں کی ماں ہے، نہ تو مرنے والے کی بیوی کو حصہ دیتے ہیں، نہ ان کے ماں باپ کو حصہ دیتے ہیں، نہ اس کی بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں، بس یہ بیٹے جو ہے نا پورا مال کھا جاتے ہیں۔ یہ قانونی حساب سے بھی ہمارے جو ملک کا قانون ہے، اس قانون کے حساب سے بھی یہ ظلم ہے،
اور ہماری جو شریعت کا قانون ہے اس حساب سے بھی یہ ظلم ہے۔ اس لیے جس کا جو حصہ بنتا ہے اس حصے کو دیا جائے، اور اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے جیسے ہی کسی آدمی کا انتقال ہو فوراً اگر اس کے ماں باپ زندہ ہے تو ایک پرچی پہ لکھو میت کا نام کہ فلاں آدمی اتنی عمر تھی، آج اتنی تاریخ کا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ اپنے پیچھے ان لوگوں کو چھوڑ کر گیا ہے، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اتنے لڑکے، اتنی لڑکیاں، اتنے بھائی، یہ سب لکھ کر کے پاس میں جو دارالافتاء ہو، جو بڑا مدرسہ ہو، اور جو مفتی صاحب بیٹھتے ہوں گے، مفتی صاحب کے پاس جا کر جاؤ کہ بھائی یہ آدمی مر گیا، اس کے ماں باپ بھی زندہ ہے، اس کی بیوی زندہ ہے، اتنے لڑکے ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، اب آپ ہمیں بتاؤ کہ ان میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا، اور اس آدمی کی اتنی ملکیت ہے، پورا لکھ کر دو۔ یہ مفتی صاحب آپ کو ان کا کام ہی یہی ہے، دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے رات دن مسئلے مسائل آتے ہیں حل کرتے ہیں، وہ پورا ایک ایک آدمی کا حصہ صحیح صحیح آپ کو نکال کے بتائیں گے کہ ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، اور اس کے جب بیٹے بیٹھے ہیں تو بھائیوں کو نہیں ملے گا، جب بیٹیاں بیٹھی ہیں تو بہنوں کو نہیں ملے گا، ماں باپ بیٹھے ہیں تو دادا دادی کو نہیں ملے گا، ماں باپ کو، اس کی بیوی کو، اور اس کے بچے اور بچیوں کو، ان لوگوں کو اس میں سے مال میں سے حصہ ملے گا، اور سب کا حصہ وہ آپ کو اچھی طرح نکال کے بتا دیں گے کہ اتنا پیسہ یا اتنی زمین جو بھی جائیداد اس کی ہے وہ اتنا حصہ اس کو ملے گا۔ تو یہ ہے شریعت کا اتنا بہترین نظام، نہ کسی پر ظلم ہوگا، نہ کسی کے دل آپس میں ٹوٹیں گے، سب خوش رہیں گے، اور جب ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے تو اللہ ان کے مال میں پھر برکت بھی دیتا ہے۔ جب بہنوں کا حصہ بھائی کھا جاتے ہیں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے، پھر دعائیں مانگتے رہو، کعبے کا گلا پکڑ کے رو رہے ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، بھائی قبول کیسے ہوگی؟ حاجی صاحب بہن کا پلاٹ میں سے حصہ تھا، باپ مرا، باپ 5 پلاٹ چھوڑ کے گیا تھا، وہ 5 پلاٹ پر بھائیوں نے قبضہ کر لیا، بہن کو ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا، بہنوں کا بھی حصہ تھا، جب بہنوں کا حصہ کھا کر لے، یہ بھائی صاحب حج کو گئے ہیں، اب کتنا بھی کعبے کا گلا پکڑ کے روتے رہو وہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، پہلے بہن کو حصہ دو پھر تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رب رجل، بہت سارے ایسے آدمی ہیں جو لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، سفر کی وجہ سے ان کے بال بھی بکھر جاتے ہیں، حالت بھی پراگندہ ہو جاتی ہے، کپڑے بھی میلے کوچلے ہو جاتے ہیں، ان کی حالت قابل رحم بن جاتی ہے، دیکھ کر آدمی کو رحم آئے، ایسا آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو بھی رحم آتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، سب کچھ حرام کا کر رکھا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، پھر اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو بھائی بہنوں کا جو ہم لوگ حق کھاتے ہیں ہمارا پورے معاشرے میں عام ہے، پورے معاشرے میں عام ہے، لگ بھگ کسی بھی قوم میں، ہماری سندھی قوم میں تو دیا ہی نہیں جاتا ہے، آپ کے بارے میں بھی مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، مجھے یہی اندازہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا آپ کے یہاں بھی، آپ کی قوموں میں بھی، باقی بہت بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہے گاؤں کے اندر، ڈوکروں کی، دیہاتیوں کی، کئی بیگھہ زمین پڑی ہے، جب وہ بڈھا مرتا ہے بیٹیوں کو ایک رتی ایک بارش زمین نہیں دیتے ہیں، اس کے بھائی جتنے ہوتے ہیں نا بننے والے کے لڑکے، وہ سب لڑکے اس زمین کو بانٹ کر کے 3 حصوں میں 5 حصوں میں جتنے لڑکے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، بہن کا حصہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہی حال ہمارے شہروں کے اندر ہے، بڑے بڑے تمہارے بنگلے ہوتے ہیں، مکان بنے ہوتے ہیں، کروڑوں کا مکان ہے، 5 کروڑ کا مکان ہے، تو اس میں لڑکیوں کا حصہ ہے، لیکن جب باپ مرتا ہے تو اس کے بیٹے ہی اس کو 3 حصوں میں، 2 حصوں میں، 4 حصوں میں جتنے بیٹے ہوتے ہیں وہ مکان کو تقسیم کر کے لے لیتے ہیں، اپنی بہنوں کو، مرنے والے کی بیٹیوں کو اس سے محروم کر دیتے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے کتنا صاف کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد تمہیں کتنا نفع پہنچائیں گے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے کہ تم اپنی اولاد میں سے لڑکوں کو حصہ دے رہے ہو اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دے رہے ہو، کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لڑکے تمہیں زیادہ نفع پہنچائیں گے اور لڑکیاں وہ نفع نہیں پہنچا پائے گی۔ اس لیے ایسے ظلم سے توبہ کی جائے اور اس رواج کو، اس رسم کو ختم کیا جائے۔ ایک مسلمان کو اللہ نے نبی کے ذریعے سے شریعت دی ہے
شریعت کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہے، اس کو دنیاوی رسم رواج کے مطابق نہیں چلنا ہے۔ یہ تو ایک رسم چل پڑی ہے، بہنوں کو حصہ مت دو، اکیلے بھائی سب حصہ کھا جاؤ۔ بھائی اس رسم کو ختم کریں اور اپنے معاشرے کے اندر شریعت کے قانون کو نافذ کریں، شریعت کے قانون کو عام کریں۔ اپنے باپ کی جو جاگیر ہے، جو زمین جائیداد ہے، جو ملکیت ہے، اس میں سے بھائیوں کے ساتھ میں بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اگلی آیات کے اندر بھی اسی طریقے سے بیویوں کے اولاد کے حصے بتلائیں گے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے اصولوں کو بیان فرمایا تھا کہ وراثت کن لوگوں کو دی جائے گی، وراثت کے مستحق کون کون لوگ ہیں۔ آج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ والدین اور اولاد